السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا جو سی ڈی ایف کے طور پر یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ابھی تک رکا ہوا ہے، ابھی تک اس کو جاری نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ جاری ہونا بڑا لازمی تھا، ناگزیر تھا۔ یہ کس وقت جاری ہونا چاہیے تھا؟ اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جو کچھ آئینی ماہرین سے میں نے بات کی ہے وہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ نوٹیفیکیشن کتنا ضروری تھا اور کس وقت جاری ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ جاری نہیں ہو رہا، پہلا سوال تو اس کا آئینی طور پر، قانونی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن کا آئینی قانونی پہلو ہے، اس لحاظ سے وہ احاطہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، یہ کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جاری نہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، ڈیلے کیوں آ رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے۔ سٹنگ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کی جانب سے جو اس پر ٹویٹ سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے، اور عمران خان کی آئسولیشن کیا ایسی نوٹیفیکیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان یہ بتا چکی ہیں کہ جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہ 3-4 جو اہم ترین معاملات ہیں اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات، انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے آئینی قانونی ماہرین سے بات کی ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں سوچتے کیا ہیں اور ان کی رائے کیا ہے کہ آئینی قانونی طور پر اس کی اہمیت کیا، کب جاری ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں 29 نومبر پچھلے مہینے کی، آج ہو گئی ہے 1 دسمبر، 1 دسمبر، یہ جو 29 نومبر تھی، 29 نومبر لاسٹ ڈے تھا آرمی چیف جنرل آصف منیر کا اپنی پوسٹ کے اوپر، اپنے عہدے کے اوپر۔ اس دن انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، لہٰذا یہ ضروری تھا، لازمی تھا ایک سسٹم کے اندر، نظام کے اندر، کہ آپ نے اگر ایکسٹینشن لینی ہے بطور آرمی چیف اب بھی اس کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے سی ڈی ایف بننا ہے آئین اور قانون کے اندر جو اس وقت ترمیم کی گئی 27ویں یعنی ترمیم، اس کے نتیجے میں اگر آپ نے سی ڈی ایف بننا ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، یہ آٹومیٹک چیز نہیں ہے، اگر آپ نے سی ڈی ایف بننا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن چاہیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا۔ تو وہ نوٹیفیکیشن بھی ان کے پاس موجود رہے، وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا گیا۔ تو آئین اور قانون کے اندر یہ بڑا واضح ہے کہ زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا، اعلان کر دیا جائے، اناؤنسمنٹ کر دی جائے، پبلک کے اندر کچھ کہہ دیا جائے، آئین کے اندر ترمیم کر دی جائے، لیکن جو سسٹم ہے، پروسیجر ہے، جو رولز ہیں وہ یہی ہے کہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کسی بھی اپوائنٹمنٹ کی، کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو جائے، کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ نے نوٹیفیکیشن جاری لازمی کرنا، اور ٹاپ ٹو باٹم جو بھی سرکاری معاملات ہیں، یہ تو ویسے ٹاپ کی پوسٹ ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ باقاعدہ گزٹ کا حصہ بنتا ہے، گورنمنٹ کا حصہ بنتا ہے، حکومت کا حصہ بنتا ہے، سرکاری جو دستاویزات ہیں، سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ آفیشل جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا حصہ بنتا ہے، تب یہ جا کے پھر سلسلہ آگے چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر نوٹیفیکیشن کو جاری نہیں کیا گیا ابھی تک، اس کو روک کے بیٹھے ہوئے، دبا کے بیٹھے ہوئے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا گیا یا کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے۔ دیکھیے یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس کا جو اب ڈیلے کرنے کا جو پہلو ہے، معاملہ ہے،
اس کے اندر جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کے اندر کیا کوئی سیاست ملوث ہے، کیا کوئی پولیٹیکل اینگل ہے؟ شریف خاندان نون لیگ پیپلز پارٹی کی یہ گورنمنٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ، یہ تو انہوں نے جب بھی کوئی ان کے اپنے مفاد میں کوئی چیز ہوتی ہے، جب بھی ان کے فائدے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک منٹ نہیں دیر لگانی ہوتی، یہ ٹھپ کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک یہ واقعہ ہو چکا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ واحد شخصیت ہے، جب انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور ان کا نمبر لگا ہوا تھا، عمر دابدیال سے یہ لوگ تنگ تھے، اس وقت کے چیف جسٹس ہیں، تو انہوں نے 3 مہینے پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ کو بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن نکال کے عمر دابدیال کے پاور کو ختم کر دیا تھا۔ یہ ایک سیاسی موو تھا، لیکن اس مرتبہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، یا کم از کم نون لیگ کی اس لحاظ سے گورنمنٹ کے اس وقت پرائم منسٹر نون لیگ کا اور کیبنٹ نون لیگ کی ہے، اور یہ ساری نون لیگ کے تھرو آپریٹ ہوتی ہے۔ تو نون لیگ کی اس کے پیچھے جو چالاکی ہے، اس کے پیچھے جو دغدغی ہے، اس کے پیچھے جو سیاست ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ڈیمانڈس کو پورا کروانا، اپنے مطالبات کو پورا کروانا، یہ اصل مقصد ہے ان کا، کہ جتنی دیر تک ہماری ڈیمانڈس پوری نہیں کی جاتی، ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، جتنی دیر تک ہماری شرائط اور ہماری فرمائش پوری نہیں کی جاتی، اتنی دیر تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ اور فرمائشیں آپ کو پتہ ہے، ایک تو وزیر اعظم بننا نواز شریف کا، اور عمران خان کے ساتھ ان کو بھی ٹانگنا، جو ان کو لانے والے، جس کا ذکر نواز شریف نے چند دن پہلے کیا تھا۔ اور تیسری اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نواز شریف کو بدلہ دینا چاہتا ہے، جو 2024 کے انتخابات میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھے، تو نواز شریف اس کا بدلہ لے رہا ہے، اور اس نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے جو اس کی آئینی قانونی حیثیت ہے وہ بالکل ڈاواں ڈول کرتی ہے۔ آج نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کل ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف دیکھیں اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، لندن کے اندر ہے، اس کو واپسی کے لیے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، واپس آؤ واپس آؤ۔ آج اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو جاتا ہے تو یہ ڈیلے آ گیا، اور ڈیلے آنے کے بعد اس کی آئینی قانونی حیثیت بڑی ڈاواں ڈول ہو گئی ہے۔ کسی بھی اسٹیج کے اوپر اگر اس کو چیلنج کر دیا جائے، یہی وہ اندر ان لوگوں نے لوپ ہول چھوڑا ہے، یہ ان لوگوں نے اندر سیاست کی ہے، اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر اس کو چیلنج کر دیا جائے تو پورا کا پورا یہ جو عہدہ ہے، عہدے کے اوپر براجمان جو شخصیت فارغ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت اور اس کے اندر سیاست۔ اور آپ سب نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، پہلے کہتے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، اب کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ کب ہوگا؟ انہوں نے بیچ میں سیاست ڈال دی ہے، اور اب نوٹیفیکیشن جاری ہو بھی جائے تو لوپ ہول بیچ میں آ گیا۔